بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے پھر آپ قرآن فہمی کی طرف جائیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو اگر جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم علی کے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ اگر علی کے ساتھ ہونا ہے تو پھر قرآن کے ساتھ ہونا ہے۔ قرآن کا ساتھ صرف ہم دے سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت صرف ہمیں زیب دیتی ہے۔ باقی اگر محبت علی کے بغیر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ان کی کیا تلاوت ہے؟ تلاوت ہی ہماری ہے۔ ہم تلاوت کریں نا قرآن کی، ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کو عام کریں، ہم قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں۔ والفجر، واو پتہ ہے قسم کے لیے، والعصر آپ نے سنا ہوا ہے، عصر کی قسم۔ اسی طرح والفجر، فجر کی قسم۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ والشفع والوتر، زوج اور فرد کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جا رہی ہو۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5۔ فجر، پھر کیا تھا؟ 10 راتیں، زوج، فرد اور رات کی جب جانا۔ 5 قسمیں ہیں۔ 5 قسموں کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں ذی حجر کو قسمیں سمجھ میں آئیں گی۔ ذی حجر کون ہیں؟ صاحبان عقل۔ جو عقل رکھتے ہیں انہیں تو یہ 5 قسمیں سمجھ میں آئیں گی، جو عقل نہیں رکھتے انہیں ان 5 میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، اتنی بڑی قسم، اور اس تاکید سے قسم، اور خدا قسم کھا رہا ہے، قرآن میں قسم کھا رہا ہے، کن چیزوں کو قسم کھا رہا ہے؟ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، زوج و فرد کی قسم، رات کے جانے کی قسم۔ اس میں کیا ہے؟ ظاہر قرآن میں یہ تو کوئی ہمیں چیز سمجھ میں نہیں آئی، یہ نا 10 راتوں سے کیا ہو جاتا ہے، زوج و فرد سے کیا ہو جاتا ہے؟ زوج و فرد سمجھتے ہیں نا، جفت آپ، یہ نا 2 کی قسم، 1 کی قسم۔ ہمیں تو اس میں سے کوئی خاص چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ خدا اتنی عظیم قسمیں کھا رہا ہے، اور اس قسم کا جواب جو 14ویں آیت ہے وہاں ہم بیان کریں گے۔ ٹھیک، اگر آپ کو اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس آیت کی فگرز پہ بھی اگر غور کرتے جائیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ 5 قسم، ہمیں تو یہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہت اہم ہے، یہ نا 5 کی قسم ہے۔ 3 لوگ جنہیں اقتدار ملا ہے وہ عذاب میں ہیں، عاد و سمود و فرعون۔ آیت آگے چل کے بیان کرے گی۔ 5 بار قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ 3 جو اقتدار جن کو ملا ہے وہ خسارے میں ہیں، ان پہ خدا کی لعنت ہے، خدا کا ان پہ عذاب ہے۔ ٹھیک، اور ان 5 قسموں کا جواب 14 آیت کے بعد آئے گا، 14ویں آیت میں آئے گا۔ ٹھیک، ہمیں تو کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، فگر سے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم قرآن بیان کر رہے ہیں، ہم کوئی ادھر ادھر کی بات کر ہی نہیں رہے۔ والفجر، فجر کی قسم، صبح کی قسم۔ کیوں فجر کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ فجر امید ہے نا۔ شب کی تاریکی جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، جتنی بھی ظلمت زیادہ کیوں نہ ہو، اس کو ختم ہونا ہے، اس کو ختم ہو کر سورج نے نکلنا ہے، امید کی کرن نے پھوٹنا ہے، تو آپ پھر کسی تاریکی سے مایوس نہیں ہوں گے۔ تاریکی جتنی بھی زیادہ ہو جائے ہم اس تاریکی سے مایوس نہیں ہوں گے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس نے ختم ہو ہی جانا ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے ہم پریشان کیوں ہوں؟ آپ کے دشمن آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ظلمت پھیلا رہے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، خدا خود انہیں رسوا کرے گا۔ ہمیں ان کا جواب نہیں دینا ہے، ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ذکر حسین۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، وہ خود رسوا ہوتے رہیں گے، ہمیں ان سے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا، ہاں اپنا چھوڑ کے ان سے الجھ جائیں گے تو ان کا مقصد کامیاب ہو جائے گا کہ آپ نے حسین کا ذکر چھوڑ دیا، آپ نے علی کے فضائل بیان کرنے چھوڑ دیا، ان سے الجھ گئے۔ نہیں، نہ الجھیں۔ والفجر، صبح ہونے والی ہے نا، والفجر۔ اور فجر میں جوانوں سے عرض کروں کہ اس دنیا میں جس نے جو بھی پایا ہے وقت فجر پایا ہے۔ فجر کے وقت سونا شیعہ علی کو زیب نہیں دیتا،
وہ علی جس نے کہا کہ اس فجر نے کبھی علی کو سوئے ہوئے نہیں پایا ہے. یہ کوئی شیعہ علی بھی فجر میں سوتا ہوا اچھا نہیں لگتا. فجر کو جاگنا ہے، اور فجر کو جاگنے کی بہت سی فضائل ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جوان اس پہ کام کریں. اس کے بعد کیا کام کریں؟ انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے. امام نے فرمایا نا کہ نماز میں پڑھو، سورہ فجر پڑھو. سورہ فجر کو نماز میں پڑھیں گے، فرائض میں پڑھیں گے، نوافل میں پڑھیں گے. نوافل میں اگر آپ سامنے اسکرین کھول کے رکھیں، اس کو دیکھ کے ہی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. سورہ فجر پڑھیں. اس کے بعد صبح اگر آپ واک پہ نکلتے ہیں تو صبح کی واک میں سورہ فجر سنتے ہوئے چلیں، پڑھتے ہوئے اپنا واک کریں. اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ یا کچھ لوگ، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ، صبح اپنی صبح کی واک بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس واک میں سورہ فجر کی تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ. والفجر، فجر کی قسم. پھر بھی فجر کی جتنی بھی عظمت ہو، پھر بھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا کیا فجر میں ہو گیا کہ اس کی خدا قسم کھائے. ہمیں در اہل بیت پہ آنا ہوگا کہ اہل بیت سے ہم پوچھیں کہ فجر کی کیا مطلب ہے، فجر کی کیا اہمیت ہے. اہل بیت نے صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں. مجھے قسم ہے، اب خدا قسم کھا رہا ہے، مجھے قسم ہے کس کی؟ امام زمان کی. سورہ کس کا ہے؟ امام حسین کا. شروع کس سے ہو رہا ہے؟ امام زمانہ سے، ہے نا. حسین کا سورہ شروع امام زمان سے ہو رہا ہے. کون سا امام زمان؟ جب امام جعفر صادق علیہ السلام. راوی کہتا ہے رات کے اندھیرے میں گریہ کیے جا رہے ہیں، سیدی و مولائی، سیدی و مولائی. میں حیران ہوں، یہ تو خود تمام لوگوں کا سید اور آقا یہ خود ہے، یہ کسے سیدی و مولائی کہہ رہا ہے؟ میں نے جا کے پوچھا کہ سیدی و مولائی آپ کسے سید کہہ رہے ہیں، کسے اپنا آقا کہہ رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ کہا میں اپنے فرزند مہدی موعود کو پکار رہا ہوں. لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا. جس کے مکتب میں ہم ہیں، یہ مکتب جعفری ہے نا، وہ اپنے فرزند کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر میں امام زمانہ کے ایام کو درک کرتا تو میں اپنی ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دیتا. آپ لوگوں کو بڑی فضیلت ملی ہوئی ہے. آپ کے زمانے کا امام ایسا امام ہے کہ ائمہ ان کی خدمت کو اپنا شرف مان رہے ہیں. ہم کر سکتے ہیں لو ادرکتہ، یعنی اگر میں اس زمانے کو پاتا. وہ زمانہ آپ نے پایا ہے. آپ کو امام زمانہ کا زمانہ ملا نہیں ملا؟ ملا. اس کا پھر کرنا کیا ہے؟ لخدمتہ، میں نے اپنی ساری زندگی امام زمانہ کی خدمت میں گزارنی ہے. سورہ حسین شروع کس سے ہو رہا ہے؟ امام زمانہ سے. والفجر قسم ہے 12ویں کی، قسم ہے 12ویں کی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے. رات کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں رات جو ہے وہ ظلمت کو نہیں کہتے، اندھیرے کو نہیں کہتے. قرآن میں رات رحمت کو کہتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو راتیں کیا ہوتی ہے، قدر کی رات کیا ہوتی ہے. یہ سلام، یہ سلام ہے کب تک؟ حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ سلام ہے. قرآن کی رات اور ہے، لیل اور ہے. ولیال عشر روایات میں ہے، یہ میں سب روایت سے بیان کر رہا ہوں. روایات میں ہے کہ اس 10 راتوں سے مراد من الحسن الی الحسن، حسن سے حسن تک کے 10 اماموں کی قسم کھائی جا رہی ہے. یعنی امام حسن مجتبی سے امام حسن عسکری تک. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، میں کی شان میں ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی من الحسنی الی الحسن، امام حسن مجتبیٰ سے امام حسن عسکری تک کتنے امام ہو گئے؟ 10، ٹھیک ہے نا؟ 11ویں امام تک ہو گئے دوسرے امام سے، 12واں امام کدھر تھا؟ والفجر پہلے آ چکا ہے، 11 اماموں کی قسم ہو گئی۔ اس کے بعد آگے کیسے چل رہا ہے؟ والشفع والوتر، شفع سے مراد کیا ہے؟ زوج۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت سب سے عظیم زوج کون سا ہے؟ زوج سمجھتے ہیں نا؟ زوجین آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ 2 ہستیاں جن سے بڑھ کر اور کوئی 2 نہیں ہیں، وہ فاطمہ و علی ہیں۔ یہ قسم ہے جناب سیدہ اور امیر المؤمنین کی۔ والشفع، مجھے قسم ہے ان 2 زوج کی، ایک زوج ہوتا ہے نا، زوج جو ہے ایک زوج کی، وہ ایک زوج کیا ہے؟ جناب سیدہ اور امیر المؤمنین۔ کتنے ہو گئے؟ یہ 13، یہ نا؟ والفجر امام زمانہ، ولیال عشر 10 امام، والشفع جناب سیدہ امیر المؤمنین 13 ہو گئے، والوتر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے قسم ہے، 5 بار قسم کو دہرایا، 5 قسموں میں، ان 5 قسموں میں مجھے 14 کی قسم ہے، ان 14 کی قسم ہے۔ ان 14 کی قسم کا جواب 14ویں آیت میں کیا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب ان کی کمین میں ہے۔ جو ظالم ہیں وہ چھٹ کر جانے والے کہیں نہیں ہیں، ان کا حساب ہوگا، ان کی طاق میں خدا بیٹھا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا اس جگہ جہاں ہڈی پھنستی ہے، گلے میں جہاں ہڈی پھنستی ہے، اس جگہ ظالموں کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ظالم چھٹ کے جانے والے نہیں ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا، میرے ساتھ میں آپ سے ارشاد ہو رہا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے، الم تری کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیا کیا، کس کے ساتھ؟ قوم عاد کے ساتھ، اس کے بعد سمود کے ساتھ، اس کے بعد فرعون کے ساتھ، ان 3 کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ٹھیک، یہاں حادثہ ہوا، خدا ان شہداء کو غریق رحمت کرے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ آپ میں سے جو اس وقت ہوں گے، انہیں شاید آپ ہوں اس عمر میں جو لوگ ہیں، وہ تو ہم ان سے تو کہہ سکتے ہیں آپ نے وہ واقعہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جو جوان ہیں ان سے کیا کہیں گے؟ آپ نے اس واقعے کے بارے میں سنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو نہیں ہیں ان سے کہیں گے آپ نے سنا ہے کہ ایسا واقعہ یہاں ہوا تھا، جو تھے ان سے کہیں گے آپ نے تو دیکھا ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے رسول سے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اگر اہل بیت سے قرآن لوگے، اگر اہل بیت سے توحید لوگے، اہل بیت سے نبوت لوگے، تو صحیح نبوت ملے گی، صحیح توحید ملے گی۔ وَإِلَّا ایسا نبی ملے گا جو 40 سال تک خود اسے کچھ پتا نہیں تھا، جب جس پہ وحی آئی تو بھی اس کو پتا نہیں چل رہا تھا یہ وحی ہے یا وحی
نہیں ہے، اور جانے کے بعد وہ پھر مر گیا، نعوذ باللہ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو مر گیا ہو، اس کا کچھ بھی باقی نہ رہا ہو، آپ اس کی امت کیسے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم امت محمد ہیں، بھئی وہ تو ختم ہو چکا آپ کے بقول، تو آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کسی نے ان کلپس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، لیکن پھر بھی جوانوں کو معلوم ہونے تک وہ کہہ رہے تھے نا کہ جی غدیر ایسا ہے اور ہم غدیر بیان کریں۔ غدیر بیان کرتے ہوئے کیا ہے شروع کیا ہے رسول خدا نے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد کہا کہ میرے بعد تمہیں دو چیزیں، میرے بعد کا مطلب یہ ہے کہ رسول ختم، اگر ختم نہ ہوا ہو تو پھر بعد کا تصور نہیں آتا۔ میرے بعد تمہیں دو چیزوں سے تمسک کرنا ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسری میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھول گیا۔ جو راوی نقل کر رہا ہے غدیر اور یہ مولانا ان سے نقل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے دوسری چیز میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھول گیا۔ یہ تمہارا نصیب ہے، تم ایسے لوگوں سے لیتے ہو جو سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہمارے پاس غدیر ہزاروں افراد سے پہنچا ہے، سینکڑوں صحابہ سے پہنچا ہے، نہ بھولنے والوں سے پہنچا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر معصوم سلسلے سے پہنچا ہے۔ ہم بھولنے والوں میں نہیں ہیں کہ ہم بھول گئے، کیا بھول گئے؟ اور دو اہم ترین چیزیں بھول گئے، تو باقی جو اسے یاد ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایسے بلکڑ شخص کی باتوں پہ کیا اہمیت ہے جو اس کو اصل چیز بھول جاتی ہو؟ باقی چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ رسالت مآب پہلی خلقت خدا کی، اول ما خلق اللہ نوری، اس قرآن کو جو ہمارے درمیان موجود ہے اسے اللہ نے اپنے نام سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور کے نام سے شروع کر سکتا تھا؟ نہیں، ممکن نہیں ہے کسی اور کے نام سے اس کتاب کو شروع کرے، جو کتاب تشریح ہے، جو کتاب تکوین ہے۔ کائنات بھی تو ایک کتاب ہے نا اللہ کی، موجودات، خلقت، اسے بھی خدا نے اپنے ہی نام سے شروع کیا ہے، اور اس خلقت کے آغاز میں اپنے دو نام محمد و علی سے اس کائنات کا آغاز فرمایا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے رسالت مآب کو خلق کیا۔ رسالت مآب دیکھ رہے ہیں، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک بعاد، اللہ نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم ذی العماد، وہ عاد جس نے ارم جیسا شہر آباد کیا تھا جو کہ ستونوں والا شہر تھا۔ ابھی اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے کہ عاد نے کیا کیا تھا، سمود نے کیا کیا تھا، اور فرعون نے کیا کیا تھا۔ ہمیں صرف ابھی فی الحال اس سے اتنا کام ہے، باقی آپ پڑھ لیجئے گا کہ بہت بڑی قوم تھی۔ کون سی قوم؟ عاد۔ اس کے بعد وَالثَّمُودُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے سمود کے ساتھ کیا کیا؟ کون سا سمود؟ جنہوں نے چٹانوں سے محلات تعمیر کیے تھے۔ اور اس کے بعد تیسری قوم کون سی تھی؟ وَالْفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور قوم فرعون جو کہ میخوں والا تھا۔ اب کیوں میخوں والا تھا وہ بھی ابھی رہنے دیجئے۔ یعنی فرعون کیا آپ کو پتا ہے، احرام مصر آپ نے دیکھ رکھے ہیں، ان کی عمارتوں کو آپ نے دیکھ رکھا ہے۔ قرآن اس عمارت کی بات نہیں کر رہا، قوم سمود اور قوم عاد کی عمارتوں کی بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے انہوں نے جو عمارتیں بنائی تھی وہ دنیا نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ ان کا اتنا عظیم اقتدار تھا، اور وہ اقتدار 3 سال کا 10 سال کا نہیں تھا۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ چند سالوں کا اقتدار نہیں تھا، نہ عاد کا، نہ سمود کا، نہ فرعون کا۔ سینکڑوں سال، ہزاروں سال جنہوں نے اقتدار کیا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اقتدار عزت کی نشانی نہیں ہے۔ مجھے 5 کی قسم، مجھے 14 کی قسم، اقتدار عزت کی نشانی نہیں ہے کہ تم کہو کیونکہ اقتدار ملا اس لیے صاحب عزت ہیں۔ اقتدار عزت کی نشانی نہیں ہے۔ جسے عزت خدا دیتا ہے اسے اقتدار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اقتدار کو اپنے پاؤں کی جوتی سے کمتر سمجھتا ہے۔
ان کو جن کو خدا نے اقتدار دیا. اقتدار بھی خدا نے دیا نا. خدا کی حکومت سے باہر تو نہ قوم عاد کو اقتدار ملا، نہ قوم سمود کو، نہ قوم فرعون کو. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ خدا کی مملکت سے باہر انہوں نے کوئی اقتدار قائم کیا. ان کا اقتدار اسی زمین پر تھا، اسی مملکت خداوندی پہ تھا، اسی جگہ انہوں نے اقتدار قائم کیا. ہزاروں سال ان کا اقتدار قائم رہا. اس کے بعد رسالت مآب سے خدا ارشاد فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے عاد کے ساتھ، سمود کے ساتھ اور فرعون ذی الاوتاد کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے ان پر کیا کیا عذاب نازل کیے. یہ عزت اور ذلت کا معیار دے رہی ہے آیت کہ خدا عزت دیتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے، خدا ذلت دیتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے. کبھی ذلت دینے کے لیے اقتدار دیتا ہے، کبھی ذلت دینے کے لیے اقتدار دیتا ہے. جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نے انہیں عزت دے دیا. نہیں، عزت کا یہ معیار نہیں ہے. کہیں ہونا بھی عزت کا معیار نہیں ہے. وَإِلَّا شیطان کو بھی بڑی جگہ مل گئی تھی، وہ بھی عرش کے بڑے قریب ہوا کرتا تھا، اور ایک آدھ سال نہیں رہا، وہ ہزاروں سال وہاں رہا. اسے کیا عزت ملی؟ وہ سب اسے مزید رسوا کرنے کے لیے تھا، اسے مزید عیاں کرنے کے لیے تھا، اسے مزید فاش کرنے کے لیے تھا کہ یہ کون ہے، یہ لعین ہے. آخر قیامت تک اس پر لعنت پڑنے کے لیے یہ مقدمہ تھا. فرق یہ ہے کہ ہم اپنا جیسا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، خدا کو بھی اور معصومین کو بھی. ہم اگر ہمیں طاقت مل جائے تو ہم اپنے مخالف کو ایک دن کے لیے بھی اقتدار دیں گے؟ نہیں دیں گے. ہمارا بس اس مسجد پہ چلے تو ہم اپنے مخالف کو اس کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے مخالف کو آنے دیا تو ہمیں یہ خطرہ ہے پھر ہم نکال نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم کمزور ہیں نا. کمزور کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر مخالف آ گیا تو پھر کہیں وہ قبضہ ہی نہ کر لے. اس لیے اس کو دور ہی رکھو. اور جو طاقتور ہے وہ کیا کرے گا؟ اسے کوئی خطرہ نہیں، وہ کوئی گارڈ نہیں بٹھائے گا. جس نے آنا ہے آ جاؤ، کوئی آ کے قبضہ کر ہی نہیں سکتا. کوئی جاہل ادھر سے گھوم پھر کے چلا جائے، وہ سمجھے میرا قبضہ ہے کیونکہ میں نے 10 قدم ادھر چلائے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جاہل ہی ہو سکتا ہے نا، وہ یہ سمجھے کیونکہ میں ادھر سے ٹہل کے گیا ہوں اس لیے میرا قبضہ ہے. یہ اس دنیا میں اقتدار خدا کا ہے یا نہیں؟ جب خدا کا اقتدار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر کسی کو کوئی بھی مجال نہ ملے. ظالموں کو بڑی مہلت دی جاتی ہے، ظالموں کو مال دیا جاتا ہے، ظالموں کو اقتدار دیا جاتا ہے تاکہ انہیں آزمایا جائے. انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا آیات کہ خدا آپ کو دے کر بھی آزماتا ہے اور نہیں دے کر بھی آزماتا ہے. دیتا بھی آزمانے کے لیے، نہیں دینا بھی آزمائش کے لیے. بس دینا عزت نہیں ہے، نہ دینا ذلت نہیں ہے. اصل عزت کیا ہے؟ اس امتحان سے سرخرو ہونا. اگر آپ سرخرو ہو جاتے ہیں، اس امتحان کو پاس کر لیتے ہیں تو وہ عزت ہے. وَإِلَّا یہ عزت نہیں ہے کہ ہمیں جی اقتدار مل گیا. ان 3 کو، کون سے 3؟ عاد و سمود و فرعون کو کیونکہ اقتدار مل گیا ہے اور یہ اقتدار خدا نے دیا ہے، اس لیے وہ بہت عزت والے ہیں. کوئی بھی اگر یہ کہے گا اس کے مقابلے میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بھئی اقتدار جو ہے وہ عزت کی نشانی نہیں ہے. اگر اقتدار ملے تو منصب الہی ہے، اور اگر اقتدار نہ ہو تو منصب الہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. رسالت مآب رسول تھے، ان کے پاس اقتدار نہیں تھا. حضرت موسیٰ رسول تھے، امام تھے، ان کے پاس اقتدار نہیں تھا. اقتدار فرعون کے پاس تھا. کیا فرعون امام ہو جائے گا؟ آپ کہ جی خدا نے جب فرعون کو دیا، اگر موسیٰ حق پر ہوتے تو موسیٰ نے حکومت لے کیوں نہیں لی؟ ہے نا؟ نہیں، یہاں حق و باطل کے معیارات اور ہیں. یہاں کوئی جلدی نہیں ہے.
ہے نا، علی نے کیوں حکومت نہیں لی، ہے نا، علی کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی. ہم کہتے ہیں علی کی حکومت زائل کب ہوئی ہے؟ جس کی حکومت زائل ہو اس کے لیے سوال ہوتا ہے اس نے حکومت لی کیوں نہیں. اس نے چند سال حکومت نہیں کرنی تھی، اس نے قیامت تک تمام مومنین کے دلوں پر راج کرنا تھا، اور اس کی حکومت آج بھی قائم ہے، اس کا ذکر آج بھی قائم ہے، اور اس کے ذکر سے آج بھی دشمن خائف ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.